السلام علیکم۔ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 8 کھولیے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قصہ یوسف علیہ السلام۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ 12 سال کے تھے، انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹا اس خواب کا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ایسا نہ ہو کہ شیطان انہیں بہکا دے اور وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ پہلی بیوی سے ان کے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، اور دوسری بیویوں سے باقی کے 10 بچے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی اچھی عادتوں کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے۔ یہ بات ان کے بھائیوں کو پسند نہیں تھی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس خواب کا مطلب سمجھ آ گیا تھا کہ نبوت کا سلسلہ جو میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتا ہوا آ رہا تھا، وہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو منتقل یعنی ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ 11 ستارے ان کے بھائی اور سورج چاند ان کے ماں باپ ہیں، جو اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت و احترام کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے والد کی محبت دیکھ کر تمام بھائیوں نے ان کے خلاف سازش تیار کی کہ وہ انہیں راستے سے ہٹا دیں گے۔ ایک دن سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کا اچھا چاہتے ہیں، آپ اسے ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے کودے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، لیکن جب وہ سب ضد کرنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ سب نے کہا، ابا جان ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کریں گے۔ اس بات پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو مجبوراً اجازت دینی پڑی۔ بھائیوں نے چرواگاہ جہاں جانوروں کو چروانے جاتے ہیں اس کے قریب لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت مارا اور گھسیٹتے ہوئے کنویں کے پاس لے آئے، پھر ان کی قمیض اتاری اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ دوسری طرف بھائیوں نے ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیض پر لگایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے اور روتے پیٹتے ہوئے کہا کہ ہم کھیل رہے تھے اور یوسف علیہ السلام ہمارے سامان اور کپڑوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب ہم کھیل کر واپس آئے تو بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا چکا تھا۔ پھر انہوں نے وہ قمیض دکھائی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ قمیض دیکھ کر سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ اگر انہیں بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو قمیض صحیح سلامت موجود نہیں ہوتی، اس کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ مصر جانے والا ایک قافلہ گروہ پانی پینے اس کنویں کے پاس رکا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ پانی نکالنے کے لیے آدمی نے ڈول ڈالا تو اس میں خوبصورت بچے کو بیٹھا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس شخص نے سوچا کہ میں اسے مصر لے جا کر غلام کی جگہ بیچوں گا، اس لیے اس نے انہیں اپنے پاس چھپا لیا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ عزیز مصر کا وزیر غلام خریدنے بازار گیا تو اس نے انہیں خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، غلاموں کی طرح اسے پیش نہ آنا، یہ ہمارے کام آئے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ عزیز مصر کے گھر وہ 6 سال رہے، انہوں نے پورے دل اور جان سے دونوں میاں بیوی کی خدمت کی۔ اب وہ بچے نہیں رہے تھے بلکہ جوان ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں آزمایا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اسے بچنے کی دعا مانگی کہ وہ انہیں اس آزمائش سے پاک صاف نکال لے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا، جس کی وجہ سے عزیز مصر نے انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ ایک دن قید خانے کے 2 قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یہ دونوں قیدی پہلے بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے اور بادشاہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر انہیں قید میں ڈلوا دیا تھا۔ ان میں سے ایک مشروب یعنی شربت پلانے والا اور دوسرا نان بھائی یعنی روٹی بنانے والا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشروب پلانے والے کے خواب کی تعبیر اس کی جیل سے آزادی بتائی اور نان بھائی کو اس کے خواب کی تعبیر پھانسی بتائی۔ مشروب پلانے والے سے انہوں نے کہا، جب تم دربار جاؤ تو وہاں میرا ضرور بتانا۔ دونوں لوگوں کے خواب کی تعبیر سچ ہو گئی، لیکن مشروب پلانے والا حضرت یوسف علیہ السلام کا دربار میں ذکر کرنا بھول گیا۔ کئی سالوں بعد ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں اور 7 خشک۔
بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر دوسروں سے پوچھی لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ مشروب پلانے والے نے جب یہ خواب سنا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے اور اس نے بادشاہ کو ان کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ کے کہنے پر وہ ان سے ملنے قید خانے گیا اور اپنے بھول جانے کی معافی مانگی اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال بہت زیادہ بارشیں ہوں گی اور بہت اناج پیدا ہوگا، اس کے بعد 7 سال نہ بارشیں ہوں گی اور نہ اناج پیدا ہوگا۔ اس شخص نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ نے فوراً انہیں آزاد کر دیا۔ بادشاہ نے انہیں بہت عزت دی اور دربار میں کوئی اچھا عہدہ یعنی پوسٹ سنبھالنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے لیے خزانے کو سنبھالنے کی ذمہ داری لی۔ مصر کی طرح کنعان جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے قحط پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اناج لینے مصر بھیجا لیکن چھوٹے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ نہیں بھیجا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد وہ اپنے بڑے بیٹوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اناج دیتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے لیکن بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باتیں کرتے ہوئے ان سے ان کے گھر کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ آئندہ وہ اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اگلی دفعہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت مشکلوں سے اجازت لے کر بنیامین کو ساتھ لے آئے۔ وہ اناج لے کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بنیامین کو روک لیا گیا اور بھائیوں کے بہت کہنے پر بھی وہ نہیں چھوڑا۔ آخر مجبوراً انہیں بنیامین کے بغیر ہی واپس کنعان جانا پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ دوسرا صدمہ برداشت سے باہر تھا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہوتی جا رہی تھی۔ سارے بھائی تیسری دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے والد کے بارے میں بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ اچھے کام کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر اپنی قمیض دے کر کہا یہ والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض کی خوشبو سونگھ کر ہی بتا دیا کہ یہ میرے یوسف کی قمیض ہے۔ آنکھوں سے لگایا تو بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش پر پورا خاندان مصر کے لیے نکل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے نکل کر ان کا استقبال کیا۔ 40 سال الگ رہنے کے بعد جب باپ بیٹے ملے تو آپس میں بہت روئے۔ دربار میں آنے کے بعد سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت عزت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے اللہ نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بہت سارے احسان کیے ہیں۔ مجھے جیل سے نکالا، شیطان کا میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ لڑائی کروانے کے بعد بھی آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا اللہ جو چاہتا ہے سوچ کر کرتا ہے، وہ عقل مند اور بہتر جاننے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 8 کھولیے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قصہ یوسف علیہ السلام۔ سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے پس منظر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ انہیں ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی اولاد اور خاندان میں رسول اور نبی تھے۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو ہدایت دینے کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آج سے 4000 سال پہلے کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ملک عرب کے شہر مکہ میں رہنے لگے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق ملک کنعان میں رہتے تھے جو آج کل 2 ملکوں اسرائیل اور اردن پر بنا ہوا ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی۔ عبرانی یعنی اسرائیلی زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ قرآن میں یہودیوں کو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں احسن القصص یعنی قصوں میں سب سے زیادہ اچھا کہا گیا ہے۔ قرآن کی پوری ایک سورت اس قصے کے لیے رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کے ارادے، ہمت اور اچھے کردار کو آنے والی تمام نسلوں کے لیے مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھینک یو۔